اچھا حضور، جو لوگ محرم کے بغیر عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گی؟ بالکل گنہگار ہوں گے، کسی کو ساتھی بنا دیا جاتا ہے اور ہر قدم پر گنہگار ہوں گے۔ عورت کے لیے شرعی سفر محرم کے ساتھ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، اور محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہی سفر کیا جائے۔ اوروں کو بھائی بنا لینے سے یا بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی نہیں ہو جاتا، اس لیے عمرہ کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو یا شرعی سفر ہو، عورتیں ان تمام اسفار کو اپنے محرم کے ساتھ ہی کیا کریں۔ حضور، یہ شادی کا موسم چل رہا ہے اور بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو حضور موجودہ زمانے میں مہر کی مقدار کیا ہے؟ مہر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مہر جو ہے دیتے نہیں عورت کو اور ایسے ٹالتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کا جواب طلب کیا گیا ہے۔ چاندی کے آج کے بھاؤ کے حساب سے، چونکہ چاندی کا بھاؤ جیسے گھٹے گا بڑھے گا تو مہر کی مقدار بھی کم زیادہ ہوگی۔ فی زمانہ کم از کم مہر 2500 روپے کم سے کم رکھنا چاہیے، 2500 سے 3000 یہ کم سے کم رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ مقدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن مہر مقرر کرتے وقت عورتوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ شوہر کی حیثیت کو دیکھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں مہر کم سے کم مقرر کیا گیا ہو۔ اب کم سے کم کی مقدار یہی ہے کہ چاندی کے بھاؤ کے حساب سے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو آج کے دور میں کم سے کم 2500 سے 3000 روپیہ کم سے کم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ مہر باندھتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے، تو فرمایا گیا کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے اور ادا کرنے کی نیت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسا شخص کل قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مہر ادا کریں، اور عورتیں بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور مہر کی رقم ملے تو عورتیں اس کو اپنے کام میں بھی لا سکتی ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر سکتی ہیں۔ حضور، ایک سوال آپ کی بارگاہ میں نکاح سے متعلق یہ ہے کہ یہاں عام طور پر کرناٹک میں نکاح سے ایک دن پہلے رات کو لڑکی کو جو ہے وہ گھر کے آنگن میں بٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں، پیر میں، چہرے پر ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں، یہ شرعاً حضور کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، دلہن کو ہلدی لگانا یہ جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں اور نفسیاتی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ہلدی سے جسم کی بدبو دور ہوتی ہے اور اس سے رنگ بھی نکھرتا ہے، اور دلہن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہلدی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ہلدی لگانے کا جو طریقہ آپ کے یہاں یا ملک ہندوستان میں رائج ہے، وہ طریقہ غلط ہے کہ ایک لڑکی کو کئی عورتیں مل کر کے اس کے بدن پر ہلدی ملتی ہے۔ اگر دوسری عورت چہرے پر اور اعضائے وضو پر، یعنی کونیوں تک، ہاتھ پر اور پیر پر اگر ملے تو اتنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ہمیں پتہ ہے، آپ کے علاقے کا نہیں معلوم، عورتیں جو ہے وہ اس دلہن کے پورے جسم پہ ہلدی ملتی اپنے ہاتھ سے۔ تو ایک عورت جیسے ایک مرد جیسے دوسرے مرد سے اپنا سطر چھپانا مرد کے لیے یہ فرض ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ، ایسے ہی عورت کو اپنا پورا بدن دوسروں سے، مرد اور عورتوں سے چھپانا فرض ہے۔ چہرہ اور ہاتھ کونیوں تک اور پیر ٹکنوں تک، یہ دوسری عورتوں سے چھپانا، یعنی کونی کے اوپر کا حصہ، چہرے کے علاوہ کا حصہ، ہتھیلیوں کے علاوہ، اور یہ جو
पैर के टखने हैं उसके अलावा का हिस्सा ये औरतों से भी छुपाना फ़र्ज़ है, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म औरत है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि वो औरत के जिस्म पर हल्दी अपने हाथ से न मले। जिसकी शादी है वो अपने हाथ से ही अगर अपने जिस्म पे हल्दी मलती है तो जायज़ है, और अगर औरतें उसके जिस्म पर अपने हाथ से मलती है तो नाजायज़ है। लेकिन फ़ी नफ्सिही हल्दी अगर लगाई जाए अपने हाथ से अपने जिस्म पर तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि लगाना चाहिए, इसलिए कि वो लड़की जहाँ जा रही है शौहर से उसकी पहली मुलाकात होगी, इसलिए वो जितनी निफासत के साथ जाएगी, निज़ाफत के साथ जाएगी, उसकी आइंदा की ज़िंदगी उतनी बेहतर होगी। हुजूर, एक बात यहाँ पर लोगों में ये मशहूर है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो कहते हैं कि जब तक कि चहलुम नहीं हो जाता है, 40 दिन मुकम्मल नहीं हो जाते हैं, निकाह नहीं करना चाहिए, घर में फातिहा नहीं दिलाना चाहिए, 11वीं नहीं करना चाहिए, गरीब नवाज की छठी शरीफ नहीं करना चाहिए। तो क्या हुजूर जब तक कि चहलुम नहीं हो जाता है क्या कर सकते, क्या निकाह नहीं कर सकते? जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि मैयत के बाद 40 दिन तक कुछ नहीं कर सकते, हम उनसे पूछते हैं क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते घर में? जाहिर सी बात है, मैयत होने के बाद क्या नमाज नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते। तो जब मैयत होने के बाद फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा सकती है घर में, तो नफ़ल 11वीं और फातिहा क्यों नहीं दी जा सकती? तो इसकी तो बिल्कुल इजाज़त है। रही बात निकाह की, तो लोग शौक़ करते हैं। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करना जायज़ नहीं, यानी गम मनाना जायज़ नहीं है, सिवाय औरत को कि औरत अपने शौहर की मैयत पर 4 महीना 10 दिन तक सोग कर सकती है, और बाकी दूसरे लोग किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग करें तो ये नाजायज़ वो गुनाह है। तो इसलिए शादी भी हो सकती है, फातिहा भी हो सकती है, खतना भी हो सकती है। हर खुशी का काम आप 3 दिन के बाद करना चाहें तो कर सकते हैं। 40 दिन तक न करना ये खालिस जहालत है और ये बुरी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के ज़मीन में हुजूर की बारगाह में एक सवाल ये है कि अपने ख़ानदान में कुछ लोग हैं कि वो साल 11वीं शरीफ मनाते हैं और ये अक़ीदा रखते हैं कि अगर इस साल हमने 11वीं नहीं मनाई तो कोई ना कोई मुसीबत हम पर आ पड़ेगी। तो 11वीं मनाने के लिए कर्ज़ा लेकर के 11वीं मनाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सूद से ही पैसा लेना क्यों ना पड़े, ले करके 11वीं मनाते हैं। और उनका अक़ीदा ये बना हुआ होता है कि अगर हम 11वीं नहीं मनाएंगे तो हमारे घर में कोई मुसीबत आएगी। तो इस तरह का अक़ीदा रखना और कर्ज़ ले करके 11वीं शरीफ मनाना या छठी शरीफ मनाना शरअन कैसा है? ये भी नामुनासिब है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे, फ़र्ज़ नमाज छोड़ते हैं और नफ़ल 11वीं शरीफ के लिए ये सोचते हैं कि नहीं करेंगे तो मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। ये एक नफ़ल काम है, अगर अल्लाह ने दिया है तो आप करें, और अगर नहीं आपके पास है तो कर्ज़ ले करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नफ़ल है। नफ़ल के लिए कर्ज़दार होना मुनासिब नहीं है। और फिर माज़ अल्लाह उस पर तुरफ़ा ये कि लोग सूद से कर्ज़ लेते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूद ले उस पर भी लानत, जो सूद दे उस पे भी लानत, जो सूद लिखे उस पे भी लानत, जो गवाह बने उस पे भी लानत। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने और देने वालों पे लानत फरमाई है। तो आपने एक नफल काम के लिए अपने सर लानत ली, ये कौन सी अक्लमंदी है? इसलिए अल्लाह दे तो करें, और अगर नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 11वीं की देग पकाएं। 11वीं का मतलब ये नहीं है कि देग ही पके, 11वीं का मतलब ये नहीं है कि 50-100 लोग को दावत ही हो। 11वीं शरीफ की न्याज शक्कर पर भी हो सकती है, 11वीं शरीफ की न्याज गुड़ पर भी हो सकती है, 11वीं शरीफ की न्याज चनों पर भी हो सकती है, 11वीं शरीफ की न्याज एक गिलास पानी पर भी हो सकती है। गौसे पाक की बारगाह में तुम्हारी बिरयानी और देगे नहीं पहुँचती, गौस पाक की बारगाह में तुम्हारी नियतें और मोहब्बत पहुँचा करती है। इसलिए जितनी अच्छी नियत से करोगे, हमारे मटकों में तो पानी मौजूद ही रहता है, तो फिर हम सूद लेकर के 11वीं क्यों करें? एक गिलास पानी रख दें और उसी पर फातिहा पढ़ दे, हो गई 11वीं। 11वीं के लिए कोई लाजमी है कि हम माज़अल्लाह शोबाजी ही करें, बल्कि इस सिलसिले में अपनी बहनों की इस्लाह के लिए एक हिकायत पढ़ता हूँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
کہ میرے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی رحمتullah علیہ ہر سال آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز 12ویں شریف میں کراتے تھے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، اور پابندی سے کراتے تھے۔ ایک دن 12ویں شریف آ گئی اور آپ کے پاس نیاز کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آپ بڑے پریشان ہوئے، اور شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمتullah علیہ نے گھر میں بھنے ہوئے چنے تھے، اسی پہ فاتحہ پڑھ دی، اور صدمہ تھا کہ میں کوئی لذیذ اور کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکا اس مرتبہ 12ویں شریف پر میلاد کے موقع پر۔ آپ کی آنکھ لگی صدمے میں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہی بھنے ہوئے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لو عبدالرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہاں ڈش نہیں دیکھی جاتی، لذیذ پکوان نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ دل کی عقیدت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہاں مقبولیت ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیاز اور فاتحہ سے منع کرتے ہیں کہ مت کرو مت کرو مت کرو، وہ جاہل لوگ ہیں، اور محدثین کا، اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے نیاز فاتحہ کرتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو تو اللہ نے دیا ہے، تو ہم بھی غوث پاک کی، غریب نواز کی، پنجتن پاک کی، بزرگوں کی نیاز کریں تاکہ اس کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہبلی میں کچھ لوگ آئے تھے حجامہ کرانے کے سلسلے میں، تو کافی لوگوں کو حجامے کے متعلق معلوم نہیں ہے، تو یہ حجامہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور حجامہ کرانا حضور کیسا ہے، اور حجامے کے بارے میں ہمارے سامعات کو مختصر انداز میں ایسی مطلب باتیں پیش کر دیں کہ وہ آسان انداز میں اس کو سمجھ جائیں کہ کافی پریشان تھی اس چیز کو لے کر کے۔ حجامہ کرانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجامہ کرواتے تھے، اور حجامے کی برکت سے بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا فاسد خون اگر کچھ مقدار میں نکال لیا جائے تو اس کی برکت سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے۔ تو اگر کوئی حجامہ سنت کی نیت سے کروائے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔ تو حجامہ کرانا سنت ہے۔